تو یہ غلط ہوا ہے، یہ آتنکوادی حملہ ہے، یہ مانوتا کے خلاف ہے، لیکن اگر آپ اس کو اسلام کے نظریے سے دیکھیں گے تو یہ پنیہ کا کام کیا ہے انہوں نے، یہ ثواب کا کام کیا ہے انہوں نے۔ یہ قرآن کے اسکرپچر سورہ توبہ کی جو 5 آیت ہے اس کے اندر سیم ٹو سیم یہی پرکریا لکھی ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں دیکھو ان کو مارو، گھات لگا کر کے ان کو مارو۔ انہوں نے بھی تو وہی کیا، گھات لگا کے مارا، باقاعدہ اس کی ریکی ہوئی ہے۔ کیا اسلام میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے کس طریقے سے نہتے لوگوں کو اس طریقے سے دیش کے واسیوں کو بھون دیا جائے، ان کو مار دیا جائے؟ آئیے میں نے قرآن کی تو آپ کو آیت بتائیے، جو سورہ توبہ ہے قرآن کی 9ویں سورہ ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے، وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، سیم اسی طرح بربر طریقے سے مارنے کا لکھا ہوا ہے۔ سیم یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو مارو، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کلمہ نہ پڑھ لے یا جزیہ دینا قبول نہ کر لے، تب تک مارو۔ یعنی کہ پورے ہندوستان کے ہندوؤں کا یہی حشر ہونا ہے اسلام کے انوسار۔ اسلام کے اندر التقیہ نام کی چیز ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا التقیہ۔ التقیہ وہ چیز ہے جب اسلام کے اندر ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جو کہ سامنے لوگوں کو ناجائز دکھ رہا ہے، تو آپ کو وہاں لوگوں کو تو ناجائز بتانا ہے لیکن کام وہ ثواب کا کرنا ہے آپ کو، اس کو بولا جاتا ہے التقیہ۔ تو یہ التقیہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا ہندو مسلم بھائی چارہ، یہ التقیہ ہے، یہ قرآن کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر ہے۔ مسلمانوں کو تو میں انڈیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا، باہر کے نہیں۔ مسلمان انڈیا کا جو ہے وہ ان پڑھ ہے، اس کو قرآن کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، اس لیے اگر وہ بھائی چارے کی بات کر رہا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن وہ اسلام کے انوسار غلط کر رہا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بھائی چارہ اس ٹائپ کا نہیں ہے، اسلام کے اندر کیول مسلم بھائی چارہ ہے، ہندو مسلم بھائی چارہ کوئی نہیں ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں یا کسی عالم سے بات کر کے دیکھیں۔ اب میں بھی عالم ہی ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔